بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھول کے دیکھ چشم دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ اٹھو مسلمانوں اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ اگر آپ اللہ کے آگے گردنیں جھکا لیں گے تو اللہ پر راضی ہے۔ اگر آپ ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ پر ناراض ہے۔ جیسے آپ کو ایک اور کلیہ بتلا دیتا ہوں، برخوردارو، اگر آپ نماز کے بغیر اور والدین کی نافرمانی، یہ باتیں جڑی ہوئی ہیں بیٹا، نماز بھی اگر پڑھتے جاؤ گے تو نافرمانی اگر کرتے جاؤ گے تو اللہ اس کو کہتا ہے جاؤ پہلے ماں باپ کو راضی کرو پھر مجھے راضی کرنا۔ تو یہ ان باتوں کا خیال جب رکھو گے تو انشاءاللہ تعالی یہ پیمانہ ہے ایک آپ کو پرکھنے کا۔ جب آپ کے والدین ناراض ہوں سمجھو اللہ بھی ناراض ہے۔ جب آپ نماز کے بغیر زندگی گزار رہے ہوں تو سمجھو اللہ بھی آپ پر ناراض ہے۔ یہ دونوں باتیں اگر آپ غور کر کے زندگی گزارو گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ پر راضی ہوگا۔ نماز کے بغیر بھی اللہ ناراض ہے اور والدین کی نافرمانی پہ بھی اللہ ناراض ہے۔ اگر آپ نماز اور فرما برداری کرتے ہیں تب آپ سمجھ لیا کریں کہ اللہ ہم پر خوش ہے۔ تو دوستو برخوردارو، آج کل شب برات بھی آنے والی ہے، تو اس کی تیاری کرانے کے لیے جو بھی کوئی طریقہ کار استعمال کرتا ہے، ظاہر ہے کہ جب بچوں کو برخورداروں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے تبھی بات بنتی ہے نا۔ جمعے والا دن ہوتا ہے یا کوئی تبلیغ کرنی ہوتی ہے تو انسانوں کے اکٹھے ہونے کے بغیر ہی تبلیغ کرتے ہیں، کوئی اجتماع کوئی ہوتے ہیں تو تبھی بات بنتی ہے نا۔ اس لیے اتنے بڑے بڑے علماء سے آدمی اکٹھے کوئی ہو رہے ہیں، اتنی مادہ پرستی ہو گئی ہوئی ہے کہ اجتماع کم ہی اکٹھے ہوتے ہیں بچے۔ لیکن جہاں اجتماع ہوتا ہے، اکٹھے ہوتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، تو اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ اور جمعے والے دن مسجدیں خالی رہتی ہیں، فرض نماز پڑھنے کے وقت مسجدیں خالی رہتی ہیں، تو جدھر بچے علماء تو دور کی بات، عام بیٹے وہ اگر مسجدوں میں اکٹھے کر لیتے ہیں لوگوں کو تو اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ اس میں عداوتوں والی کون سی بات ہے؟ ان میں باتیں بنانے والی کون سی بات ہے کہ یہ وہ کرتے ہیں، ادھر روزہ رکھتے ہیں، روزے کو روزہ فرض ہے، کو روزہ نفل۔ وہی اگر صحت صحیح کرنی ہے تو روزے رکھا کر۔ تو جب یہ ہمارے عبادت والے دن آ جاتے ہیں تو ان میں تو روزہ رکھنا عبادت بھی ہو جاتی ہے اور صحت بھی بنتی ہے۔ اب تو سائنس کہتی ہے کہ گاہے بگاہے پیٹ کو خالی رکھا کر۔ وہ فرض نمازوں کے وقت مسجدوں میں اکٹھے ہو رہے ہیں لوگ، چند آدمی ہوتے ہیں، جمعے والے دن مسجدیں خالی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی بات سننے کم لوگ آتے ہیں تو جو جدھر مسجدیں بھر جاتی ہیں ان میں سے آپ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ کیوں اللہ کو ناراض کرتے ہو؟ اللہ کو راضی مسجدیں آباد جو ہوتی ہیں نا، اللہ اس پر راضی ہوتا ہے۔
ادھر کوئی دین کی باتیں کرتے ہیں نا جا کے، جو ادھر خرافات کریں گے یا بنگڑے ڈالیں گے، جیسے یہ ابھی نیٹ پہ چڑھا ہوا ہے کہ انہوں نے اندر مجرئی کرا دیا، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، یہ تو بالکل ہی بے انتہا بدتمیزی والی بات ہے نا۔ ایسے لوگوں کا تو کلا کما کرنا چاہیے۔ لیکن اگر لڑکے اکٹھے ہوتے ہیں، آدمی کا اجتماع ہوتا ہے، تو دین کی باتیں ہوتی ہیں، تو اس سے پریشانی سے بچا کرو۔ پریشانی پتہ کس سے کہتا ہوں؟ اپنے جسم کو کنٹرول کر لو گے نا تو سمجھو پریشانی سے بچ جاؤ گے۔ جس کا جسم ہی اپنے کنٹرول میں رہنے سے دور ہو جائے، کیا وہ دوسرے کو سمجھا سکتا ہے؟ ایک بیٹے کو کہا کہ بیٹا اپنے جسم پر قابو کر، تیرا جسم بڈول ہو رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے اتنی مصروفیت ہے کہ دھیان ہی کم ادھر پڑتا ہے۔ کیا وہ جس نے اپنی طرف دھیان کم کیا وہ دوسری کی طرف دھیان کم کرے گا؟ اس نے پھر آگے سے مجھے یہ بات بتلائی کہ وہ آدمی جب اپنی بیٹی کا رشتہ لینے گیا، دیکھنے گیا لڑکے کو، تو لڑکے کا پیٹ بڑا ہوا تھا، اس کا جسم بڈول تھا۔ تو اس نے اپنی بیوی کو کہا اٹھو چلو چلیں ہم۔ بیوی کہتی ہے اچھے بھلے لوگ ہیں، بیٹا بھی صحت مند ہے، بہترین یہ رشتہ ہے۔ تو وہ کہتا ہے اس نے اپنے جسم کو سنبھالنا دور کی بات، یہ اور کیا کسی کو سنبھالے گا؟ یہ چلو اٹھو میں یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ اور جو اپنی طرف توجہ دینے سے پیچھے رہے، اپنے جسم کو سنبھالنے سے پیچھے رہے، اس نے دوسرے کی کیا صلاح کرنی ہے؟ ایمانداری سے بتلاؤ۔ اور خود تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جسم ڈال لے، پھر دوسرے کی بھی صلاح ہو جائے گی۔ اور ابھی سے پہلے ہی کہنا شروع کر دیا تو روزہ رکھنا بدعت ہے، یہ نوافل پڑھنے بدعت ہے، یہ بیچ میں پڑھے بدعت ہے۔ وہ اٹھ کے نوافل پڑھ، جس دن جس رات کو بھی ہو روزانہ پڑھ، آدھی رات پڑھ، جتنے بھی آپ نفل پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ تو یہ کسی کو منع کرنا کہ یہ روزہ بند کر دو، یہ روزہ رکھنا، جو لوگ روزے رکھ رہے ہیں ان کو روزے رکھنے دو، جو نفل پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھنے دو۔ اگر آپ نے مختصر کرنی ہے تو آپ کر لیں۔ آپ نے مختصر کیا کرنی ہے؟ فجر کی نماز ہی پڑھنے سے، شاہ کی نماز ہی پڑھنے سے پیچھے ہیں آپ سب۔ کیا یہ زندگی کا اصول ہے کہ ساری رات سوئے رہیں، عشاء بھی جاتی رہے، فجر بھی جاتی رہے، اور لوگوں کو روزہ رکھنے سے بھی منع کرتے رہو کہ یہ کوئی سنت ہے؟ اور بھائی ثواب کے لیے کام کرتے ہیں، کم از کم ذہن میں رکھو صحت کے لیے کرو۔ صحت ہوگی تو فرض نماز ادا کرو گے نا۔ تو نفلی روزہ اگر رکھ لو گے تو کیا اس میں کیا قباحت ہے؟ اس لیے ایسے طریقہ کار اختیار کرنا اور ایسے واز کرنا، کہاں لکھا ہے روزہ، کہاں لکھا ہے روزہ؟ تیرے جسم اپنے جسم کی طرف توجہ دے تو پھر پتہ چلے گا تجھے روزہ رکھنے کا کتنا فائدہ پہنچتا ہے تجھے۔ تو جب روزہ رکھنے کی عادت ڈال لے گا نا تو پھر انشاءاللہ تعالی تیرا جسم بھی تیرے کنٹرول میں آ جائے گا اللہ کی مہربانی سے۔ تو اس لیے لوگوں کی مسجدوں میں رش سے بھی ڈر خوف زدہ مت ہو۔ علماء اتنے بندے اکٹھے کو کر سکتے ہیں، جتنے عام بچے لگے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو اللہ کو تو یہ بات پسند ہے مسجدوں میں مسجدیں بھری ہوں، مسجدیں خالی کر کر کے آگے آپ تباہی کی طرف چلے جا رہے ہو۔ مسجدوں میں اللہ رش دیکھنا چاہتا ہے، تو رش سے بھی خوف
زیادہ مت ہوا کرو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.